دوستو، ایک دور میں ایک بہت ہی رحم دل اور منصف مزاج بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا اس قدر خیال رکھتا تھا کہ ہر شخص کے دل میں اس کی محبت بسی ہوئی تھی اور لوگ اسے ڈھیروں دعائیں دیتے تھے۔ اسی سلطنت کے ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک مخلص کسان رہا کرتا تھا۔ اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے نیک دل بادشاہ کی زیارت کرے اور اسے کوئی تحفہ پیش کرے۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں بادشاہ سلامت کی دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، تم بتاؤ کہ ان کے شایان شان کیا تحفہ لے کر جاؤں۔ بیوی نے سوچ کر جواب دیا کہ بادشاہ کے پاس تو دنیا کی ہر نعمت موجود ہوگی، ہم بھلا کیا قیمتی چیز دے سکتے ہیں؟ البتہ ہمارے گھر کے پاس جو چشمہ ہے اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف جیسا ٹھنڈا ہے۔ ایسا پانی پوری مملکت میں کہیں نہ ہوگا، حتیٰ کہ شاہی محل میں بھی نہیں۔ آپ یہی پانی لے جائیں۔ کسان کو یہ مشورہ بھا گیا۔ اس نے پانی کے 2 مٹکے بھرے، انہیں اپنے گدھے پر لادا اور کئی ہفتوں کی مسافت طے کر کے دارالحکومت پہنچ گیا۔ جب اسے دربار عام میں پیش کیا گیا تو اس نے کمال محبت سے وہ پانی بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ عالیجاہ، یہ میرے علاقے کے سب سے شیریں چشمے کا تحفہ ہے۔ بادشاہ کے اشارے پر جب وزیر نے مٹکے کا ڈھکن ہٹایا تو طویل سفر اور گرمی کی وجہ سے پانی سے ناگوار بو آ رہی تھی۔ وزیر نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا، مگر بادشاہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بلند آواز میں کہا، سبحان اللہ، ہم اس نایاب تحفے سے بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ کسان کے ان مٹکوں کو سونے کے سکوں سے بھر دیا جائے۔ کسان خوشی سے نہال ہو گیا۔ جب وہ رخصت ہوا تو بادشاہ نے وزیر سے آہستہ سے کہا کہ اس پانی کو بہا دو اور واپسی پر کسان کو اس راستے سے لے جانا جہاں شاہی باغات کے ٹھنڈے چشمے بہتے ہیں، تاکہ اسے اندازہ ہو کہ ہمارے پاس پانی کی کوئی کمی نہیں، مگر ہم نے اس کی محبت اور نیت کو قبول کیا۔ جب کسان ان عظیم الشان چشموں کے پاس سے گزرا تو اسے احساس ہوا کہ اس کا تحفہ کتنا معمولی تھا، مگر بادشاہ کی کریمی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے دل میں بادشاہ کی عزت مزید بڑھ گئی۔ دوستو، یہی حال ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کا ہے۔ ہم اپنی دانست میں بہت اچھا عمل کر کے اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں، جبکہ ہمارا مالک جانتا ہے کہ ہماری عبادتیں کس قدر ناقص ہیں۔ وہ بے نیاز رب ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں، اس کی تسبیح کے لیے کروڑوں فرشتے موجود ہیں، مگر وہ غفور الرحیم ہماری ناقص کوششوں کو بھی رد نہیں کرتا، بلکہ اپنی رحمت سے انہیں قبول فرما کر ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اصل چیز دوستو عمل کی مقدار نہیں ہے، بلکہ دل کا خلوص اور نیت کی سچائی ہے۔